اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 15ویں پارے کی یہ سورت جو ہے بنی اسرائیل، وہ میں پیش کروں گا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سفر اسراء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں بیت المقدس شریف سے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں۔ بیت اللہ الحرام ہدایت کا ایک مرکز ہے، جبکہ بیت المقدس ہدایت کا دوسرا مرکز ہے۔ اس مرکز میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس بات کو ثابت کیا کہ نبی ایک قبیلے کا امام نہیں بلکہ دونوں قبیلوں کا پیشوا اور مقتدا تھے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن مجید نیک افعال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر دونوں ماں باپ اور یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف بھی نہ کہنا چاہیے، اور نہ ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا چاہیے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح وہ میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرحکمت احکامات بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تنگی خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین اور اولاد دونوں کو رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ فحاشی کا کام ہے۔ اس کے بعد ناحق قتل کی بھی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پورا تولنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک تم زمین کو چیر نہیں سکتے، اور نہ ہی زمین پر چلتے ہوئے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے تصور کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تم پتھر بن جاؤ چاہے لوہا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ کافر حیران ہو کر پوچھتے ہیں ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پھر وہ مزید سوال کرتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد ہی یہ سب کچھ رونما ہونے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی عظمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ خشکیوں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور ان کو طیب رزق دیتے ہیں، اور باقی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایک امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اس کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔
اس سورہ میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور اس وقت فرشتے قرآن مجید کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلہ میں لازمی تھی، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت کو بھی واضح کیا۔ روح اللہ کے حکم سے یعنی امر سے ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارا جائے، چاہے رحمان کر پکارو، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہو پکارو، وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو نماز ہے، جو اپنے قرآن پاک ہے، اس کو کسی بھی زبان میں آپ پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان سے یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو میں قرآن پاک اردو میں اسی لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، عربی ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن پاک عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں یا پڑھیں، اس کا بھی اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو میری یہی دعا ہے کہ آپ اس کو ضرور سنا کریں، اس میں بہت سے فائدے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنے اس قرآن پاک میں۔ وہ انسان کو اگر ایک بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آسانیاں پیدا کرے، آمین۔